میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ قبضہ گروپ کے ہاتھوں چلی گئی اور جو کراچی کی جو بیوٹی تھی اس کو ہم نے مسلسل نیچے جاتے دیکھا، اور کراچی کے اندر جو موسم تھا، کیونکہ جب آپ ہریالی ختم کر دیتے ہیں تو جو موسم کے اوپر اثرات ہیں وہ بھی کراچی کے لوگوں نے کبھی بھی اتنی گرمی نہیں دیکھی یا اتنے ہیٹ ویوز نہیں آئے جتنے پچھلے دنوں میں آئے۔ تو یہ جو آپ نے پاک بچائی اور قبضہ گروپ سے اور ڈیولپ کی وسیم، یہ اللہ کا آپ نے کام کیا ہے۔ یہ لوگوں کے لیے شام کو نکلنے کے لیے کوئی جگہ آپ نے دی ہے، فیملیز کے لیے جب کراچی کے اندر گرمی پڑتی ہے تو شام کو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور شام کو کراچی میں بڑا اچھا موسم ہوتا ہے جتنی بھی دن کو گرمی ہو۔ تو یہ ایک زبردست، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں تو آج حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے اس پارک کو۔ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے ہم کہ کراچی کے اندر گرین ایریاز کو بچائیں، اور جدھر ہم ہو سکتا ہے مزید اور گرین ایریاز کو ڈیولپ کریں۔ بچوں کے لیے کھیلوں کی گراؤنڈیں کراچی کے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے جاوید میاں اگلے دن ملے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب وہ کھیلتے تھے کرکٹ تو جو وہ گراؤنڈیں تھیں ان کے اوپر بھی کئیوں کے اوپر قبضے ہو چکے ہیں۔ تو اسی یہ ضروری ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے صرف یہی نہیں کہ ان کو کھیلوں کی گراؤنڈیں ملیں، بٹ یہ بھی کہ ایک ماحول اچھا ملے جدھر پارکس ہوں۔ تو یہ ایک جو پارک بنائی، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک زبردست کام کیا آپ نے۔ اور میں یہ آگے بھی کہوں گا کہ اب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شہروں کو ہم نے اوپر جانے دینا ہے، بلڈنگز کو اوپر جانے دینا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جب بلڈنگز پھیلتی ہیں تو جن ایریاز کے اوپر آپ نے گرین ایریاز بنانے ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ اگر کراچی میں اوپر جہاز میں آ رہے ہوں تو اس طرح لگتا ہے کہ کانکریٹ کا سلیب پڑا ہوا ہے۔ تو جب ایک کانکریٹ ہوتی ہے، جب سیمنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو پارکس ہیں ان کے لیے اور زیادہ کام کرنا چاہیے، اور ہم جو انشاءاللہ 10 ارب درختوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے سارے پاکستان میں اگلے 5 سالوں میں نے اپنے جو ہمارے انوائرمنٹل منسٹر ہیں امین اسلم، ان کو کہا ہوا ہے کہ سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کراچی میں اور صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے باقاعدہ سارے سندھ کے اندر یہ بہت ضرورت ہے درخت اگانے کی۔ جو جنگلات بھی تھے سندھ میں، وہ ہم نے جب سروے کیا ہے تو وہ جنگلاتوں کے اوپر بھی قبضہ ہوا ہے، اور بڑے بڑے جنگلات کاٹے گئے ہیں سندھ کے اندر۔ اور یہ صرف سندھ میں نہیں، پنجاب میں بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرانے جنگل تھے کئی انگریز کے بنائے ہوئے، وہ جنگلوں کے اندر بڑے بڑے درخت کٹ گئے ہیں، ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے۔ کوئی کمپنیز کے نام کے اوپر، لیزنگ کے نام کے اوپر وہ جنگلات صفائی کاٹ کے تو ان کے اوپر کاشت کے لیے طاقتور قبضہ گروپ نے وہ آکیوپائی کیا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں 8 نمبر پہ ہے، وہ ملک جو سب سے زیادہ متاثر، جو 10 ملک جو سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے متاثر ہونے والے ہیں، ان میں پاکستان کا نمبر 8 ہے۔ اس کا بڑا سیریس کانسیکوینسز ہیں آگے، اور ہماری آنے والی جو نسلوں کے لیے اگر ہم نے ابھی سے درخت اگانے نہ شروع کیے، گرین ایریاز نہ بچائے، تو یہ آگے ہماری ان نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی کہ ہم نے ان کے فیوچر سے جو ہم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی کیمپین شروع ہوئی ہے، اور میں سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں اس کے اندر شرکت کریں، اور شہروں کے اندر خاص طور پہ ابھی سے ہمیں گرین ایریاز کو بچانا چاہیے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو ابھی بچے ہوئے ہیں علاقے، ان کے اوپر گورنمنٹس کو فیصلہ کرنا چاہیے، ان کو روک دینا چاہیے کنسٹرکشن، اور وہاں ساری جگہوں کے اوپر درخت اگانے چاہیے، پارکس بنا دینی چاہیے۔ میں آخر میں وسیم پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں یہ جو آپ نے پارک بنائی اور پرزرو کی، یہ واقعی آپ ساری کراچی کے لوگوں کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق ہے۔
पाकिस्तान इमरान खान कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची के लिए मजीद हरियाली की ज़रूरत है। ये पार्क बहाल करके वसीम अख्तर ने बेहतरीन काम किया है। मियादाद ने बताया कि जिन ग्राउंड पर वो खेला करते थे आज उन पर भी कब्जा हो चुका है और इस पार्क को देखकर मैं हैरान हुआ हूँ। कराची में मौसम भी गर्म है, हीट वेव ज़्यादा है, शाम में लोग बाहर निकलने को तरजीह देते हैं। वक्त के साथ साथ कराची में पार्क्स कम हो गए, हरियाली कम होने से मौसम की हिद्दत में इजाफा हुआ।